اس شہر کو، اس ملک کو اون نہیں کرتے یہ لوگ. اس شہر کی صورتحال تو یہ ہے کہ بھاری بھاری مینڈیٹ لینے کے بعد لوگ پلٹ کر نہیں آتے. انتخاب کے موقع پر سب کو کراچی یاد آتا ہے, انتخاب کے موقع پر سب کو جلسے جلوس یاد آتے ہیں, لیکن کوئی پوچھے کہ کراچی میں لوگوں کو پانی سے محروم ان پچھلے 17 سال میں تمام حکومتوں نے کیا ہے. صوبائی حکومت کا تو حال یہ ہے کہ اس وقت جا کر دیکھ لیں, لوگ نالوں میں ڈوب رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے. سوچ نہیں سکتے کہ لوگ نعمت اللہ خان کے اوپر کوئی الزام لگائیں. جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیم دی ہے, ایماندار ٹیم اور کیپیبل ٹیم. صرف ایمانداری سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں اس شہر کو, اس کی پرابلمز کو, ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں لانگ ٹرم کرنے کی ہیں, کون سی چیزیں فوری طور پر کرنے کی ہیں. تو میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں, تو یہ ووٹ کراچی کا ووٹ ہے. یہ ووٹ جماعت اسلامی اور ترازو پہ نہیں ہوگا, یہ ووٹ کراچی کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالی. کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے لیے ہوگا, ہماری یوتھ کے مستقبل کے لیے ہوگا, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی جابز کے لیے ہوگا انشاءاللہ, ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہوگا. یہ شہر پھر سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور پاکستان میں اپنا لوہا منوائے گا. پوری دنیا اس شہر کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گی اور کہے گی کہ ہاں واقعی اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا ہے. 22 تاریخ کو فیصلہ کیا ہے کہ 22 جولائی کو شاہراہ قائدین پر ایک بہت بڑا حق دو کراچی مارچ کریں گے. یہ مارچ کراچی کے حق کی آواز ہے. جو تحریک ہماری مسلسل چل رہی ہے کراچی کے حق اور اختیار کی, اس کے لیے ہوگا. اور یہ مارچ اس لیے بھی ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب کراچی کے حق, اختیار اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک سنگ میل ہے. ابھی لوگوں نے بتایا کہ بل آنا شروع ہو گئے کہ الیکٹرک کے, تاجر پریشان ہیں کہ ان کے اوپر اضافی چارجز 6,000 روپے کے وہ, یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک ایک ایسا ادارہ بن گیا کہ جسے صرف بجلی نہیں دینی, باقی سارے کام کرنے ہیں. اسے صرف اپنے کھمبے ہی ٹھیک نہیں کرنے, اس میں کرنٹ چھوڑنا ہے, باقی سارے کام کرنے ہیں. کہ الیکٹرک ایسا ادارہ ہے جسے تانبا چوری کرنا ہے, ایلومینیم کی تار لگانی ہے, لیکن کوئی اس کو نہیں پکڑے گا, بلکہ اس کے ذریعے سے کبھی مرتضیٰ وہاب کہیں گے کہ ہم KMC کے چارجز وصول کریں گے, کبھی جو ہے وہ جو FBR والے کہیں گے کہ ہم فلاں ٹیکس وصول کریں گے. او بھائی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر کوئی 6,000 روپے کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بجلی کٹ جائے گی کیونکہ اس نے بل ادا نہیں کیا. یہ کون سا طریقہ کار طے کر لیا گیا ہے؟ یہ کون سا بھتہ ہے جو لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں, اس کو بلوں سے نکلنا چاہیے اور ہم تاجر برادری کے ساتھ مل کر اس پر ایک واضح لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے. اور جہاں تک یہ 40 گز, 60 گز, 80 گز کے مکانات میں یہ 10 ہزار, 15 ہزار, 20 ہزار کے بل آ رہے ہیں, یہ صرف فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. ان کے میٹر تیز چلتے ہیں کہ الیکٹرک کے, اور کہ الیکٹرک کے میٹروں کو چیک کرنے والا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. 2005 میں اس وقت بھی KESC اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود پاکستان کا سب سے اچھا ادارہ تھا. اور جب اس شہر میں یہ طوفان بدتمیزی نہیں شروع ہوا تھا, تعصب کا, لسانیت کا, جلاؤ گھیراؤ کا, تو اس وقت تو یہ ادارہ پروفیٹیبل ادارہ تھا 80s میں. یہ تو شہر کی شناخت تھا یہ ادارہ, اور اس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود تھی. اس کو پرائیویٹ کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ اب تو حالات بدل جائیں گے, اب تو انویسٹمنٹ ہوگی, اب تو سسٹم بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس کے الیکٹرک کو جب KESC تھی تو 1.4 ارب روپے کی سبسڈی ملتی تھی, اب تو 90 ارب روپے کی سبسڈی ملتی ہے. تو پرائیویٹ کمپنی کو یہ سبسڈیاں کیوں دی جائیں بھائی؟ وہ اپنا پروفٹ اس میں کیوں حاصل کریں؟ پھر وفاق کے تحت یا قومی تحویل میں لے کر اور مزید کمپنیوں کو انوائٹ کر کے آپ اس کو شیئر کیوں نہیں کریں عوام کے ساتھ؟ اس کے بعد 17 سال میں ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ انہی لوگوں سے یہ K4 بنوائے گا اور پورا بنوائے گا انشاءاللہ تعالی. لڑیں گے ہم اس کے لیے. جماعت اسلامی کا میئر ماس ٹرانزٹ پروگرام پر عمل کروائے گا, جس کو یہ پینڈنگ میں ڈالے ہوئے ہیں. ہر وزیر اعظم جا کے افتتاح کا اعلان کر دیتا ہے 200 ارب لگیں گے, 400 ارب روپے لگیں گے. صرف اعلانات کی بنیاد پر 1100 ارب روپے پیکج خرچ ہو چکے ہیں. تو بھائی یہ ہمیں اتنا بیوقوف کوئی نہ سمجھے. اب اس بات پر سب کا اتفاق ہو رہا ہے کہ اگر کراچی دوبارہ سے تعمیر و ترقی کی طرف چل سکتا ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی کا میئر, جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن, جماعت اسلامی کی ٹیم, اس کا ڈسپلن, ایک بہترین طریقے سے شہر کی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا اور اس میں خدمت کا کام کرنا, یہی ایک راستہ موجود ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر دوبارہ آئے, اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے جہاں ترقی کا سفر چھوڑا تھا وہیں سے ہم آغاز کریں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ووٹ دیں
جماعت اسلامی کو، ترازو کو، اور جہاں چیئرمین آپ کے کھڑے ہوئے ہیں ان چیئرمین کو ووٹ دیں گے تو وہ میئر منتخب کریں گے کہ آپ اس 24 جولائی کو اپنی امید کا آغاز کریں. آپ اس 24 جولائی کو اپنے بچوں کے مستقبل کا آغاز کریں. آپ اس 24 جولائی کو اس بات کا آغاز کریں کہ جس کے نتیجے میں کراچی آگے بڑھ سکے، کراچی پڑھ سکے، کراچی کے نوجوانوں کو ایک امید ہو اور وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیا ان بستیوں کو، ان آبادیوں کو جس میں تعلیم کی سہولتیں نہیں دیتے، صحت کی سہولت نہیں دیتے، نشے کا عادی بنانا چاہتے ہیں اس نسل کو، اس کو ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کر ان کو مافیاز کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یا مستقبل سے مایوس ہو کر وہ